أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر رضی اللہ عنہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ آل عمران اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 80 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 81 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں گا، پھر تمہارے پاس وہ عظمت والا رسول تشریف لائے گا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہوگا، تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا۔ اللہ نے فرمایا، اے انبیاء، کیا تم نے اس حکم کا اقرار کر لیا اور اس اقرار پر میرا بھاری ذمہ لے لیا؟ سب نے عرض کی، ہم نے اقرار کر لیا۔ اللہ نے فرمایا، تو اب ایک دوسرے پر بھی گواہ بن جاؤ اور میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اس کی ڈیٹیل کچھ اس طرح سے، یہ عہد کی کس عہد کی بات کی جا رہی ہے؟ رب العالمین نے انسان سے کچھ عہد لیے تھے۔ کب لیے تھے؟ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا کہ آدم کو سجدہ کرو، پھر آدم علیہ الصلاۃ والسلام بی بی حوا جنت میں رہے اور وہاں پر بہت عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے کہ پھر زمین پر بھیجا گیا۔ یہ پوری ڈیٹیل سورۃ البقرہ میں پہلے سپارے میں ہم پڑھ کے آ چکے ہیں۔ پھر جب آپ زمین پہ اترے بی بی حوا کے ساتھ، تو ایک جو جس وجہ سے وہ جنت سے اتارے گئے تھے، اس کی بنیاد پر زمین پر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام الگ جگہ پر اترے، بی بی حوا سے جدا ہو گئے، اور وہ درخت کا پھل کھانے والا واقعہ جو بہت فیمس ہے، بہت مشہور ہے، ہر ایک کو علم ہے اس کے بارے میں، وہاں سے میں بات کر رہی ہوں، اور شارٹ وے میں اس وجہ سے کر رہی ہوں تاکہ جو اصل متن ہے اس تک میں آ سکوں، تو پیچھے سے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا رہی ہوں تاکہ سب کے ذہن میں بات اچھے سے بیٹھ جائے۔ تو جب بی بی حوا نیچے زمین پر اتری تو بی بی حوا جدہ کے مقام پر اتری، اور حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہندوستان میں ایک پہاڑ جو کہ کولمبو میں موجود ہے، اس کا نام سراندیپ تھا، وہاں پر اتارا گیا۔ اب پھر 300 سال کی، تقریباً 300 سال کی جدائی کے بعد یہ دونوں وہاں پر ملتے ہیں میدان عرفات میں، تو رب العالمین ان کی توبہ قبول فرماتا ہے، اور یہ جب وہاں ملتے ہیں تو ایک روایات کے مطابق پہاڑ ہے، اور پہاڑ کا نام ہے نعمان، وہاں پر آدم علیہ الصلاۃ والسلام موجود تھے، تو ان کی پشت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام روحوں کو نکالا۔ تمام روحیں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد ہی ہیں ہم سب، تو ہماری جو دنیا میں فزیکلی طور پہ ہم تو اب موجود ہیں اپنے جسموں کے ساتھ، لیکن جو ہماری روحیں ہیں وہ تو تخلیق کر دی گئی تھی تب، اور وہ تمام کی تمام روحیں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی پشت سے سامنے، ان کے سامنے ظاہر فرمائی گئی، جس طرح اس کا تفصیلی ذکر بھی ہم نے پڑھ لیا ہے۔ تو بہرحال وہ تمام کی تمام روحوں سے اس وقت کچھ عہد لیے گئے تھے، جن میں سے بہت سے عہد ہیں، سب کو شارٹ وے میں ریوائز کرواتی ہوں کیونکہ وہ سارا سبق ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین اپنی ربوبیت کا عہد لیا تھا، سب سے پہلے، جس کا ذکر میں نے تسمیہ والے چیپٹر میں، اور اس کی ایگزیکٹ آیات تو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 172 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے، جس میں عہد الست کا ذکر ہے، الستُ بربکم قالوا بلی، سب بولے کہ ہاں کیوں نہیں۔ تو رب العالمین نے عہد لیا تھا تمام لوگوں سے کہ کیا میں تمہارا رب ہوں، الستُ بربکم، سب نے کہا
کہ بلا ہاں کیوں نہیں. تو اس کی ڈیٹیل تسمیہ والے چیپٹر میں، تسمیہ والی ویڈیو میں گزر چکی ہے. اگر کسی نے نہیں سنی تو وہ اسی چینل کی پلے لسٹ میں جا کے وہ والا پورے کا پورا جس میں تسمیہ کی فضیلت بیان کی ہوئی ہے اس میں واقعہ مذکور ہے. بہرحال ایک عہد یہ تھا، ٹھیک ہے. دوسرا جو تھا وہ تمام کے تمام دین کے علماء سے تھا، اہل کتاب سے لیا گیا تھا، جس کا ذکر سورۃ آل عمران کی ابھی آیت نمبر 81 پہ ہیں ہم، تو آیت نمبر 187 میں آگے جا کے اگلے اسباق میں پڑھیں گے کہ جس کے مطابق، اس آیت کے مطابق وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَا تُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، جو علماء سے عہد لیا تھا، علماء اہل کتاب سے، اور وہ کیا عہد تھا کہ اس کی ڈیٹیل بھی انشاءاللہ ہم تب ہی جا کر پڑھیں گے. ابھی یہ کہ علماء کرام سے عہد لیا گیا جس کے مطابق شارٹ وے میں اگر میں بتاؤں تو انہیں یہی کہا گیا تھا کہ حق کتاب میں جو حق لکھا ہے اس کو چھپانا نہیں ہے، اپنی خواہشات کے مطابق اس کو بدلنا نہیں ہے، اور جو اللہ کے احکامات ہیں ان کو سرے تسلیم خم کر دینا ان کے سامنے، اور ویسے ہی ایز اٹ از عام لوگوں تک بھی اس پیغام کو پہنچانا ہے، حق بات کو نہیں چھپانا. بہرحال جو تیسرے قسم کا عہد ہے اس کا یہاں پر ذکر ہے اس آیت میں، ٹھیک ہے. تو اس عہد کے بارے میں بتانے سے پہلے میں ذرا تمہید باندھ رہی تھی، ذرا ایک سیکوینس سے چل رہی تھی تاکہ آپ کو ایک دم سے اگر عہد کا بتایا جائے تو وہ مائنڈ سے اسکپ بھی ہو سکتا ہے. تو تیسری قسم کا عہد کیا تھا؟ جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے، ان کی خدمت، ان کی اطاعت کرنے کا جو عہد لیا گیا وہ تمام نبیوں سے لیا گیا اور بالواسطہ ان کی امتوں سے بھی لیا گیا. ظاہری سی بات ہے، جس کا نبی جو جس دین پر ہو، جو اقرار کرے تو وہ امت بھی اسی پر ہوتی ہے. تو اس کا ذکر ہی اس آیت میں ہے، ٹھیک ہے. تو اس آیت میں کیا اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے تیسرے عہد کے بارے میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان اہل کتاب کو نبیوں کا وہ عہد میثاق، میثاق مطلب پختہ، وہ پختہ عہد یاد دلاؤ جس کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی ہے، تاکہ انہیں عبرت حاصل ہو اور ان کے دلوں میں آپ کی عظمت اور آپ کی شان بیان ہو. وہ عہد کیا تھا کہ حق تعالیٰ نے سارے نبی، خواہ وہ پیغمبر تھے، نبی تھے، رسول تھے، صرف اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے، سب کے سامنے یہ عہد تمام سے لیا، سب سے لیا. کیا لیا؟ کہ اے گروہ انبیاء، جب تمہیں دنیا میں بالواسطہ یا بلا واسطہ یا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، اس کو عام الفاظ میں اگر آپ کو سمجھانے کے لیے میں کہوں تو اپنی کتاب میں، اپنے صحائف میں، اپنے جہاں بھی علوم جس طرح بھی حاصل کیے جاتے ہیں، اپنے کتاب یا صحائف اور اپنا علم و حکمت جب میں عطا فرماؤں اے انبیاء، تو تمہیں جب بھی تمغۂ نبوت عطا کروں، جب تمہیں نبوت سے سرفراز کروں، تمہیں نبوت جیسی نعمت بخشوں، پھر اسی حال میں جب تمہاری نبوت کا آفتاب خوب چمک رہا ہوا اور تمہارے نام کے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جس طرح آج کے کلمہ میں محمد رسول اللہ ہے، تو اسی طرح گزشتہ انبیاء کے بھی کلمات تھے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح کہ جب کلمے میں بھی تمہارا اور کلمہ بھی تمہارا پڑھا جا رہا ہو، تمہاری جو تم تبلیغ کر رہے ہو تمہاری امت اسی پر ہو، اسی طرح تمہارے کہنے پر وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہوں، تمہاری نبوت کا آفتاب چمک رہا ہو، تو ایسے میں وہ پچھلا پیغمبر آئے، وہ آخری پیغمبر آئے جو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا، وہ جو جس کی بشارت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے دنیا میں تشریف آنے سے پہلے دے دی، ٹھیک ہے. اور اسی طرح وہ ساری کی ساری مخلوقات میں سب کا ہادی، عرش و فرش کا بادشاہ، محمد احمد حامد محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تمہارے پاس تشریف لے آئے تو تم ان کا کلمہ پڑھ کر ان پر ایمان لے آنا اور ان کی ہر طرح سے مدد کرنا. تو تمام کو پوچھا کہ بولو کیا تم لوگ اقرار کرتے ہو، اس عہد کا اقرار کرتے ہو، پابندی کرو گے؟ تو تمام نے کہا کہ ہاں اے اللہ، ہم اقرار کرتے ہیں، ہم اس ذمہ کو، ہم اس بات کو منظور کرتے ہیں، ہم تجھ سے عہد کرتے ہیں کہ ہم اس کی پابندی کریں گے. پھر اللہ نے فرمایا اچھا تم سب ایک دوسرے پر اس عہد پر گواہ بن جاؤ، اور صرف تمہاری گواہی پر بھی بس نہیں کی بلکہ ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے پر گواہ، اور میری شاہی گواہی بھی اس میں شامل ہے، میں بھی تم لوگوں کے ساتھ گواہ ہوں. سبحان اللہ.
تو معلوم یہ ہوا اس عہد سے کہ جو وہاں عہد کر کے آ چکے انبیاء، اور انبیاء کی اب امتوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، امتوں میں سے کہ امت وہ جو جتنے بھی انبیاء کی گزری، جنہوں نے دین میں اپنے آپ سے باتیں ایڈ کرنا شروع کر دی، جنہوں نے انبیاء پر تہمتیں لگائیں، جنہوں نے نبی آخر الزماں کو نہ مانا، تو اب کوئی جو وہاں عہد و پیمان کے بعد اس نبی پر ایمان لانے سے منہ موڑے گا، امتوں میں سے کوئی بھی شخص، وہ کافر ہوگا۔ تو یاد رہے یہ عہد تمام انبیاء نے کر لیا، تو ان کی نسبت سے بالواسطہ بلا واسطہ ان کی امتوں سے بھی ہو گیا۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ فضیلت انبیاء کے بارے میں پتہ لگا کہ انبیاء کرام تو افضل ہیں ہی، لیکن سب سے زیادہ فضیلت سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، کہ جس کا ذکر اس آیت میں موجود ہے۔ دیکھیں جب ہم عہد الست کے بارے میں بات کرتے ہیں، الست بربکم، سورۃ الاعراف میں آئے گا اس کا ذکر، تو تمام نے کہا قالوا بلا، بس بات یہاں پر مکمل ہو گئی، سب نے کہا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ رب العالمین نے باقاعدہ اقرار بھی کروایا سب سے، قالو اقررنا، وہ بولے ہم نے اقرار کیا، یعنی سب کو اس پر پھر اس کے بعد گواہ بھی بنایا، اور رب تعالیٰ نے اپنی گواہی بھی شامل کی، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ میرے نبی کی شان میں تعظیم کرنی ہے، اس کی شریعت آئے گی تو وہ ساری پچھلی شریعتوں کو منسوخ کر دینے والی ہوگی، اور نبی آخر الزماں آخری نبی ہوں گے، اور آپ کا دین غیر منسوخ ہے اور ہمیشہ قیامت تک رہنے والا دین دین اسلام ہے۔ باقی تمام پچھلی شریعتیں منسوخ ہو گئیں، اور یہ باقی تمام شریعتوں سے سب سے زیادہ افضل شریعت ہے، لہٰذا دین اسلام سب سے بہتر ہے۔ تو اب اس سے معلوم یہ ہوا نا کہ امت محمدی پچھلی تمام امتوں میں سب سے افضل ہے، تو امت کا افضل ہونا کس سے لنک کر رہا ہے؟ نبی سے، نبی افضل ہے تو امت افضل ہے۔ تو اس سے یہ بھی علم ہوا کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزشتہ تمام انبیاء سے سب سے زیادہ افضل ہیں، سید الانبیاء ہیں۔ جس طرح تمام آسمانی کتابیں تو سب کی سب ہی ہمارے لیے باعث فضیلت، سب ہمارے لیے اتنی ہی عزت اور تکریم کی حامل، لیکن قرآن کریم تمام کتابوں میں سب سے زیادہ فضیلت کے اعتبار سے سب سے زیادہ بلند کتاب ہے، سب سے زیادہ عالی مرتبے والی کتاب ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ تمام کے تمام حضرات جو گزشتہ انبیاء تھے وہ مبشر ہیں، وہ خوشخبری دینے والے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اصل بشارت ہیں، وہ تمام حضرات وہ انبیاء چمن ہیں، اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس باغ کا پھول ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رہے کہ یہ سب کے سب ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے عرفہ و اعلیٰ، اور سب سے عرفہ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ پھر فرمایا اور وہ عہد الست کے بعد قالوا بلا، عہد مکمل ہو گیا، سب نے کہا ہاں کیوں نہیں اللہ، تو ہی ہمارا معبود ہے۔ یہاں پر سب سے اقرار بھی کروایا، اور پھر امتوں سے کہا کہ اے امتوں، جو تمہارے نبی جس دین پر تھے، جس نبی کی فضیلت کو ماننے والے تھے، جس نبی کی فضیلت کو مانتے ہوئے وہ عالم ارواح میں اللہ سے عہد کر رہے تھے، اے امتو تم لوگ بھی اس نبی کی شان کے بارے میں پڑھو، اس نبی کی شان کے بارے میں سیکھو سمجھو، اور اس نبی کی شان خود بھی بیان کرو، اس پر ایمان لے کرو۔ جو کوئی اس اقرار کے بعد روگردانی کرے گا تو وہی لوگ نافرمان ہوں گے۔ آیت نمبر 82 ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ نے پھر اس عہد کی مخالفت پر سزا بھی مقرر فرمائی۔ تو یاد رہے یہاں پر امتوں کا ذکر آ رہا ہے، تو تمام امتوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل و جان سے احترام کیا جائے، دل و جان سے ان کی بات مانی جائے، سید الانبیاء کی، اور ان کی عزت و تکریم کی جائے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔